جمعہ ہے. بہرحال عالم برزخ جو ہے وہ سخت ہے. عالم برزخ قبر کا عذاب آسان نہیں ہے، لیکن ہم نے خود ہی اپنی قبر بنانی ہے، خود ہی لے کے جانا ہے. اس لیے شب جمعہ کہتے ہیں کہ بہرحال آپ اپنے محرومین کے لیے فاتحہ بھی دیا کریں، کچھ ان کے لیے نظر و نیاز دیا کریں. یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں، اور یہی واسطے ہیں، یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں باقی. اور تو ہم قبر کے اندر کچھ چیزیں کھود کے تو ڈال نہیں سکتے کہ یہ آپ لے لیں یا وہ لے لیں، نہیں دے سکتے. یہ تو سب ورچوئل ورلڈ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. یہ عالم برزخ کا یہ کنیکشن ہے، یہ بس وہی جان سکتا ہے کہ جو روح کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اللہم صلی علی محمد. شخص عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں مشہد مقدس میں رہتا تھا، اور میرے ہاتھ میں کچھ دنوں سے شدید درد انگلیوں میں شروع ہوا، اور درد بڑھتا چلا گیا. بہت کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر کو دکھانے گیا، اس زمانے میں پرانی بات ہے، ظاہر ڈاکٹر بھی باہر کا تھا، مسلمان نہیں تھا. تو اس نے دیکھا، معائنہ کیا، اس نے بولا یہ تمہارے ہاتھوں میں ایسی بیماری ہے کہ تمہاری انگلیاں کاٹنی پڑیں گی، ورنہ یہ درد پھیل جائے گا. اس نے کہا نہیں میں اپنی انگلیاں کہاں کٹاؤں گا. کچھ عرصے پھر تحمل کیا، درد انگلیوں سے ہاتھ پہ آ گیا. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے بولا، معائنہ کیا، کہا اب یہ اندر تک ہاتھ تک آ گیا، اب ہاتھ کاٹنا پڑے گا. پھر بھی میں فیصلہ نہیں کر پایا، میں کیسے اپنا ہاتھ کٹوا دوں. درد بازو میں آ گیا. پھر ڈاکٹر پہ گیا تو اس نے بولا اب کونی تک کاٹنا پڑے گا. اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کٹواؤں نہ کٹواؤں. واپس آ گیا. درد اتنا شدید ہو گیا کہ پھر برداشت سے باہر ہوا. پھر جب میں پہنچا، اس نے بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بازو تک کٹوا لو، اب تمہارا پورا ہاتھ کٹے گا. بس اب میں مرتا کیا نہیں کرتا. میں نے بولا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا. تاریخ اس نے بتا دی. جانے سے پہلے میں مولا امام رضا کے حرم چلا گیا. اللہم صلی علی محمد. مولا کے حرم میں گیا. میں نے کہا یا امام رضا، دوسروں کے لیے دعا کروائی آپ نے، لوگوں کو شفا دی ہے، ابھی اپنے لیے آیا ہوں میں. درد اتنا بڑھ گیا ہے، ہاتھ کٹنے والا ہے، وہ بھی ایک کافر کے ہاتھ سے. میں کیا کروں. عزیزان محترم، گریا کرتے کرتے کہتے ہیں کہ وہیں بہرحال روتے روتے آنکھ لگ گئی. اور ایک دم جب آنکھ کھلی، دیکھا کہ ہاتھ میں درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے. دوبارہ ڈاکٹر پہ گیا، اس نے معائنہ کیا. اس نے پوچھا کہ تمہارا تو تکلیف اور درد ہی ختم ہو گئی ہے. امام رضا کہتے ہیں یہ طبیب ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں التجا کرنا نہیں آتی ہے. وہ آپ اللہ کرے کہ ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہو. لیکن آپ یہاں پہ بھی ہوں تو بہرحال آپ کا توسل ایسا ہو کہ آپ تکلیفیں یہاں بھی دور ہو سکتی ہیں. ہمارا رابطہ کمزور ہے، اور رابطہ کمزور اس لیے جانے مطلب کیونکہ ہم نے دن میں ایسے رابطے رکھے ہوئے ہیں کہ جو فضول، معذرت کے ساتھ، یعنی خواہ کے رابطے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ان رابطوں کو جو دنیاوی ان کو تھوڑا سا بہتر کر دیں، کم کر دیں، تو ان سے رابطہ ہمارا مستحکم ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے، دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ بولے کہ میرے موبائل میں کنیکشن صحیح نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن کمزور ہے، یا موبائل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یا اس کی بیٹری ضعیف ہے، یا بہرحال بی ٹی ایس آپ کا ویک ہے، یا پھر موبائل میں سافٹ ویئر میں کوئی ایشو ہے. کسی چیز کو تو دور کرنا پڑے گا کنیکشن صحیح کرنے کے لیے. بس اسی اپنے آپ کو موبائل سمجھیں اور اپنے آپ کو صاف کریں، خود بخود آپ کا کنیکشن بہتر ہو جائے گا. کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے جانے محترم اپنے باطن تک پہنچنا. بس سونے سے پہلے باوضو ہو کر انسان اپنا محاسبہ کر لے، آج پورا دن میں نے کیسے گزارا. اچھا کام کیا، شکر. گناہ کیا، استغفار. بس ختم.
بس اتنا سا کام ہے کرنا سونے سے پہلے. عزیزان محترم، خلوت میں آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے. ایک قطرہ آنکھ سے گرنا چاہیے. اور شب جمعہ روایت ہے مفاتیح الجناح کے اندر کہ جو جوان شب جمعہ خدا کے لیے روتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں. وہ انسان اس قابل ہو، خود رحمان ہے وہ، لیکن ہم بھی تو اس کی بارگاہ میں جائیں. عزیزان محترم، یہ جو محبت الہی ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ملتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. شروع میں آپ کو زبردستی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو حرام ہے چھوڑنا پڑے گا. ذرا سا چھوڑیں، آہستہ آہستہ خود آپ کو لذت محسوس ہوگی. اور جو لذت خدا کی محبت میں ہے، خدا کی خاطر چیزیں چھوڑنے میں ہے، وہ دنیا میں لذت نہیں ہے. یہ ذائقہ جسے لگ جائے. جانے محترم، ایسے نہیں تھا آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ ہمارے نجف کے اندر ایسے ایسے علماء تھے جو قنوت میں، نماز وتر کی تہجد میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے. یہاں تو رمضان میں نہیں پڑھی جاتی، بیچارہ مولوی پڑھتا ہے، پھر ہم کانٹھیں لگا کے آ جاتے ہیں، پھونک دو بس، وہ بیچارہ خود پڑھ لو. جانے محترم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قنوت میں 100 دفعہ جو قنوت میں یہ کہے، کیسی اس کی کیفیت ہوگی. جانا ہم سمجھ نہیں رہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ عمل کرتے ہوئے روح کو تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہیں، روح کوئی اور ہو جاتی ہے. ایسے آیت اللہ بہجت سجدے میں چیخ نہیں مارتے تھے. علامہ طباطبائی مسجد کوفہ کے اندر عبادت میں ایسے مشغول ہیں، حور العین اتری، توجہ نہیں کی. مگر اللہ کی نعمت تھی، مگر استاد نے کہا تھا کہ توجہ نہیں کرنی ہے. یہ روح کی کیفیت ہم میری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں میں رات کو بیٹھوں تو مجھے ٹی وی کے چینل اسکرول کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے صفوں کو اسکرول کروں، انسٹاگرام میں ریل دیکھنے کے بجائے کبھی اپنی ریل دیکھوں کہ میں نے اچھا کیا ہے کہ برا کیا ہے. خود دیکھوں. میں جانے محترم، جاؤں سجدے میں، پڑا رہ جاؤں سجدے میں، سو جاؤں. کبھی ہوا میں سو جاؤں سجدے میں؟ کوئی تو زندگی ہے. جانت کب تک زندہ ہے ہم؟ کس کو پتا میں یہاں سے اٹھنے کے بعد مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. مولا کائنات فرماتے تھے جب تمہارا دل مائل ہو تو لطیف نقطے تلاش کیا کرو، تلاش کرو. شب میں رب کی رضایت تلاش کرو. ویسے بھی سردیوں کی راتیں لمبی راتیں ہیں. عرفہ کے نزدیک سردیوں کی راتیں بہار ہے. یہ بہار ہے. کیوں؟ کیونکہ جلدی سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے اور زیادہ دیر عبادت کرتے تھے. ہم تو یہ پوچھتے ہیں کتنے بجے نماز قضا ہو رہی ہے؟ 7 بجے نکل رہا ہے سورج، بس 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے. عزیزان محترم، آپ یقین کریں، وہ میں نے بھی بہرحال علماء اور عرفا سے سنا ہے، جسے یہ لذت جسے مل جائے اسے دنیا کی چیزیں روک نہیں سکتی. اور یہ بہت ضروری ہے جوان کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جس کا انتظار کر رہا ہے وہ خود سحر کے عالم میں یا قنوت میں ہے، یا پھر قعود میں ہے، یا پھر سجدے میں ہے. میرا سلام ہو امام پر جو رکوع کی حالت میں ہے، میرا سلام ہو امام پر جو سجدے کی حالت میں ہے. وہ یا امام زمانہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، آپ نہ جانے کہاں ہوں گے. آج دعائے ندبہ ہے، کل جمعہ ہے، انشاءاللہ خدا میں توفیق دے پڑھنے کی. دعائے ندبہ کا جملہ ہے نا کہ زمین کے کس حصے پہ پائے جاتے ہیں آپ. اللہ، کب تڑپا میرا دل کہ میں یہ دیکھوں مولا زمین کے کس حصے میں آپ پائے جاتے ہیں، کس ٹکڑے پہ آپ کا وجود ہے اس وقت. عزیز الیہ متی ترانا و نراقا، کب آپ
ہم کو دیکھیں گے، کب ہم آپ کو دیکھیں گے.